हेलो हेलो के हेलो। दीवाने चले आते हैं, करबला वालों के दीवाने चले आते हैं, मादरे शह की दुआ पाने चले आते हैं, मादरे शह की दुआ पाने चले आते हैं, फर्श मजलिस पे आज़ादारों को हैरत से न दे, फर्श मजलिस पे आज़ादारों को हैरत से न दे, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। सलवात। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, वो फैसले भी सदा शाहकार करते हैं। यही सिखाया था मरहब की माँ ने मरहब को, अली से लड़ते नहीं होशियार करते हैं। अजीब इश्क है दुनिया में शह के मातमदार, अजीब इश्क है दुनिया में तेरा शह के मातमदार, लहू बहाते हैं छुरियों से प्यार करते हैं। रसूल उन पे भरोसा करे तो कैसे करें, रसूल उन पे भरोसा करे तो कैसे करें, जो लोग रन में हमेशा फरार करते हैं। नारे सलवात। बगैर हुब्बे अली मत दुआ नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मत दुआ नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सुला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। नारे सलवात। السلام علیکم۔ نعرے سلوات۔ یا زہرا، یا زہرا، حق کے زہرا بیان کرتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں، حق زہرا بیان کرتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں، بات جو سچ ہے میں جو کہتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں، حق زہرا بیان کرتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں، فاطمہ ہے حجاب نور خدا، فاطمہ ہے نقاب نور خدا، فاطمہ ہے حجاب نور خدا، فاطمہ ہے نقاب نور خدا، جو خدا نے کہا وہ کہتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں، حق زہرا
بیان کرتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ معرفت کیا ہے کوئی کیا جانے، کہہ دیا جو علی و زہرا نے۔ معرفت کیا ہے کوئی کیا جانے، کہہ دیا جو علی و زہرا نے۔ اس کو قرآن سمجھتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ خانہ حق سے ان کا ہونا ہے، فاطمہ سے علی سے کعبہ ہے۔ خانہ حق سے ان کا ہونا ہے، فاطمہ سے علی سے کعبہ ہے۔ میں اسے اس طرح پرکھتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ جو در فاطمہ پہ آئے تھے، ان پہ ابلیسیت کے سائے تھے۔ جو در فاطمہ پہ آئے تھے، ان پہ ابلیسیت کے سائے تھے۔ ان کی گردن کو میں جگڑتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ جس نے زہرا کا دل دکھایا ہے، جس نے زہرا کا در جلایا ہے، جس نے زہرا کا دل دکھایا ہے، جس نے زہرا کا در جلایا ہے، اس پہ لعنت ہزار کرتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ حق کے زہرا بیان کرتا ہوں، مجھ کو دنیا کا کوئی خوف نہیں۔ نعرہ صلوات۔ تم نے کمال عابد بیمار کر دیا، تم نے کمال عابد بیمار کر دیا، اتنا بلند صبر کا معیار کر دیا، اور کوئی خوشی ملی جو اگر باد کربلا
کوئی خوشی ملی جو اگر بعد کربلا اور ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا تم نے کمال عابدے ہر عابد کو دوا نافذہ دیتے ہیں عابد کو دوا نافذہ دیتے ہیں ارے سو جاتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں اور بیمار کو قید اس مہینے میں کیا اور بیمار کو قید اس مہینے میں کیا اور قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے ہیں عابد کو دوا اللهم صل على اللهم صل على فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات بر محمد وآله. بغیر کسی تمہید کے اصل گفتگو کی طرف. یہ 10 دن دیکھنے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت کم نظر آتے ہیں. ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ابر رحمت سروں پہ آئے اور چند لمحے کے اندر اپنی برکتوں کو نثار کر کے قربان کر کے گزر جائے. رحمت کے بادلوں کے مانند ایام ازاں آتے ہیں اور اپنی برکتوں سے سال بھر کے لیے قلوب مومنین کو سبز و شاداب فرما دیتے ہیں، بابرکت بنا دیتے ہیں، زرخیز بنا دیتے ہیں، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے چلے جاتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا.
اس چند دن کے اندر ان چند لمحوں میں جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا استفادہ کیا جائے ایک دوسرے سے۔ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے ہم تک پیغام پہنچاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اللہ شدید عذاب کرنے والا ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے جس کا احساس انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ابتدائی آیت کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں یکے بعد دیگرے بیان ہوتی رہیں گی، اور ان چیزوں میں وہ کون سی سب سے اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی شوکت کیا ہے، اور اس کو اپنانے کے بعد آیا پھر کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں، یہ گفتگو ہوگی۔ لیکن آج دل چاہتا ہے کہ اس آیت کے آخری حصے کو بیان کروں اور اپنے بچوں کو خاص کر کل کے لیے آمادہ کروں، اور وہ یہ کہ اللہ سخت عذابوں والا ہے، ان اللہ شدید العقاب۔ اس کا عذاب، اس کی سزا بہت شدید ہے، جس کی شدت کا احساس ہم اور آپ نہ کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ کسی انسان سے پوچھے آگ کتنی گرم ہے، نہیں بتا سکتا جب تک کہ آگ ہاتھوں سے یا پیروں سے یا جسم سے مس نہ ہو جائے۔ گرمی کے احساس کسی کو آپ نہیں دلا سکتے جب تک کہ بذات خود وہ گرمی سے نزدیک نہ ہو جائے۔ عذاب پروردگار بہت شدید ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول کی عطا کردہ چیز کو چھوڑ دیا اور اپنی پسند سے اپنی پسند سے اپنی پسند سے اپنی مرضی سے جسے چاہا اپنا لیا۔ اپنی پسند اور اپنی مرضی کو اللہ کے رسول کی مرضی کے اوپر ترجیح دی، اپنا لیا، جبکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کا رسول دے اسے لینا ہے، اور اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو جس کسی نے بھی ایسا کیا کہ جو اللہ کے رسول نے دیا اسے نہیں لیا اور جسے نہیں دیا اسے لے لیا، اس کے لیے عذاب پروردگار بہت شدید ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس کی جہنم میں بغیر جائے اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، پتہ لگا ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عذاب پروردگار کی ابتدا اور انتہا حقیقی معنوں میں اگر کہیں معلوم ہوگی تو وہ جہنم میں جانے کے بعد۔ اور ہماری گفتگو مومنوں کے درمیان ہے، اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس دنیا میں جانے کی کوشش مت کیجئے گا جسے جہنم کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت شدید عذابوں والی جگہ ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن کریم کی آیتوں کو بار بار پڑھنا پڑے گا، اور رسول خدا نے جو جہنم کی شدت کو، یا ائمہ طاہرین نے جو جہنم کی شدت کو بیان کیا ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا پڑے گا۔ تب کہیں جانے کے بعد احساس ہوگا، معلوم ہوگا، اندازہ ہوگا کہ ہم جو چند لمحے کے گناہ کر کے اپنے کو لذت میں مبتلا کرنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، اس چند لمحے کے گناہ کی بدولت ہمیشہ رہنے والی جہنم کا عذاب کیسا ہوگا۔ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے، ایک مرد یا عورت جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنے لمحے کے لیے مبتلا ہوتے ہیں، کتنی دیر کے لیے لذت اٹھاتے ہیں۔ چند لمحے کی لذت ہوتی ہے، چند لمحے لذت اٹھانے والا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جہنم میں رہے گا۔ کتنا بد نصیب ہے انسان، کتنا کم عقل ہے انسان کہ لمحے خطاؤں سے مخصوص ہوں اور صدیاں سزاؤں سے مخصوص ہو جائیں۔ لمحے نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے نا بدقسمت انسان۔ خدا کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔
تو اگر آپ حضرات کہیں کہ مولانا آپ خود ہی بتائیے کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے، تو واللہ میں بھی اس شدت کو نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر اندازہ کیسے ہو، کیسے دنیا کے تمام انسان کو بتایا جائے کہ عذاب پروردگار شدید ہے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو برائیوں سے دور ہونا ہے، آپ کو اچھائیوں سے قریب ہونا ہے۔ شدت تو بتانی پڑے گی، بغیر بتائے کام چلنے والا نہیں۔ تو پھر عذاب پروردگار کے مقابل میں نعمت پروردگار ہے نا، ایک طرف عذاب پروردگار، ایک طرف نعمت پروردگار۔ اگر نعمت پروردگار میں کہیں گرمی اور حرارت پائی جائے اور اس نعمت کا میں ذکر کر دوں، تو پھر جب نعمت پروردگار کی حدت و شدت اور گرمی کا اندازہ انسان کو ہو جائے گا تو انسان خود بخود اندازہ لگا لے گا کہ جب نعمت کی گرمی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر عذاب کی گرمی کا اندازہ کیسے کریں گے۔ تو نعمت پروردگار میں کیا کیا چیزیں ہیں، قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اگر سمندروں کو نعمت پروردگار کی شکل میں معرفی کیا گیا ہے، اگر اس کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کو نعمت پروردگار کی شکل میں معرفی کیا گیا ہے، اگر مچھلیوں کو پروردگار کی نعمت کی شکل میں معرفی کیا گیا ہے، اگر زمین پہ بسنے والے درختوں کو اور درختوں میں پھلنے والے پھلوں کو نعمت پروردگار سے تشبیہ دیا گیا ہے، تو پھر جب ہم اس سے اوپر اٹھتے ہیں تو پھر ستارے نعمت پروردگار کی شکل میں نظر آتے ہیں، چاند نعمت پروردگار کی شکل میں نظر آتا ہے، اور اسی نعمت میں ایک نعمت ہے جسے سورج کہتے ہیں۔ اسی نعمت پروردگار میں ایک نعمت ہے جسے سورج کہتے ہیں۔ اس نعمت کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ چھپ جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر یہ طلوع نہ کرے تو پھلوں سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اگر یہ رونما نہ ہو تو درخت جہاں رہتے ہیں وہی ٹھہر جاتے ہیں، نشو و نما کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سورج ہے جس کی کرنوں کی تپش سے فصلیں آمادہ ہوتی ہیں، غلے آمادہ ہوتے ہیں۔ سورج ہے نا، نعمت پروردگار ہے۔ محققین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو سائنس کے طالب علم ہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان آپ کی نظر میں ہے جو سورج تک پہنچا ہو؟ نعمت پروردگار ہے، چاند پہ پہنچ گئے، آسمان کی فضاؤں کو طے کر لیا، قدموں کو وہاں رکھ دیا، دریاؤں کے سینوں کو چیر کے وہاں پہنچ گئے جہاں تصور بھی نہیں پہنچتا۔ دنیا کی بلندیوں کا، اس کی وسعتوں کا اندازہ لگا لیا دنیا نے، کتنی طول ہے، کتنی عرض ہے اس دنیا کے اندر، کتنی گہرائی اس زمین میں، کتنی گہرائی ہے سمندر کے اندر، یہ انسانوں نے پتہ لگا لیا۔ ان انسانوں میں کوئی ایک انسان آپ کی نظر میں ہے جو سورج تک آج تک پہنچا ہو؟ اگر کوئی ہو تو مجھ سے بتا دیجیے۔ میری اپنی تحقیق کرتی ہے کہ روئے زمین پہ کوئی ایک انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے سورج کے اوپر قدم رکھا ہو۔ جتنے بھی لوگ ملیں گے سورج کی حدت اور شدت اور گرمی کو بیان کرنے والے، وہ اندازے کی بنیاد پہ بیان کریں گے، حقیقت کی بنیاد پہ نہیں۔ اور آج تک کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ مشینیں، وہ لباس، وہ کپڑے، وہ چیزیں جسے زیب تن کرنے کے بعد انسان آگ میں کود جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بارش اور قیمتی شے کو پہن کے انسان سورج تک جب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، سورج تک جب جانے کی کوشش کرتا ہے تو سورج تک نہیں پہنچ پاتا، پگھل کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہی تحقیق کہتی ہے۔ اور سورج ہے کیا؟ نعمت پروردگار، نعمت پروردگار جسے اللہ نے انسانوں کے لیے نعمت بنا کے خلق کیا۔ اس نعمت میں اگر اللہ نے گرمی کو رکھ دیا، حدت کو رکھ دیا، حرارت کو رکھ دیا، تو پوری دنیا ایک طرف
اس کی حدت کا اندازہ نہیں لگا سکی، اور جو چیز بھی اس سے قریب ہونا چاہتی ہے وہ پگھل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ نابود ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، اس کی گرمی میں شدت بے پناہ ہے۔ تو جب سورج میں جو نعمت پروردگار ہے اس کی شدت ایسی ہے، تو جو عذاب پروردگار جہنم ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ کیا ہوگا۔ احساس کرو، غور و فکر کرو، خدا کی قسم جس دن انسان ان چیزوں کی طرف کاملاً متوجہ ہو جائے گا، اسی دن اسی لمحے حر بن جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے قوم کے اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ان تمام حضرات سے بصد ادب کہتا ہوں، احساس کیجیے، غور و فکر کیجیے کہ ہمیں اس شدید عذاب سے بچنا ہے جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہے، جس کے ایندھن خود انسان ہوگا۔ ایسے پتھر ہوں گے جو آگ میں پڑنے کے بعد اور گرم ہو جاتے ہیں۔ کسی پتھر کو آگ کے اندر ڈالیے اور پھر نکالیے، دیکھیے آگ جیسا ہو جاتا ہے۔ کچھ خاص پتھر ہیں جو خدا نے خلق کیا ہے، اور ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر یہ انسان جو گنہگار ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سورج کے قریب ہم جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے قدرت، اگر اچھے لوگوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے جنت عطا کی ہے تو انصاف سے کام لیا ہے، برے لوگوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے جہنم عطا کی ہے۔ شکوہ نہ کرنا، اگر میں نے اچھوں کو جنت دیا ہے تو بروں کو جہنم، اگر اس میں ہمیشگی ہے تو اس میں ہمیشگی رہے گی۔ جلتے رہیں گے، پگھلیں گے نہیں، جلتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اور اگر ختم ہونے کی طرف بڑھے بھی تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ جسم کو خلق کرتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا۔ احساس کریں، سوچیں، غور کریں۔ ایک چھوٹی سی آگ، معمولی سی آگ جو ہمارے گھروں میں روشن ہوتی ہے، اگر بتی اور موم بتی جسے کہتے ہیں، جو یہاں روشن کرتے ہیں، دھوکے سے اگر انگلی میں، ہاتھوں میں، جسم کے کسی حصے میں لگ جائے تڑپ جاتے ہیں، نہیں برداشت کر پاتے۔ ہمارا اپنا بچہ، معصوم سا چھوٹا سا بچہ اگر آگ کے ایک ٹکڑے سے اپنے جسم کو مس کرتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ ہم تڑپ جاتے ہیں۔ شریک حیات اگر اس کی خطا نہیں ہے تب بھی کہتے ہیں اگر بتی یہاں کیوں جلا دی تھی، موم بتی یہاں کیوں جلا دی تھی۔ کھانا پکاتے وقت اگر چمٹے کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر رکھ دیا اور بچے نے چھو لیا، بچے سے زیادہ بیوی پہ خفا ہو جاتے ہیں، جلتے ہوئے چمٹے کو نیچے کیوں رکھ دیا تھا۔ وہ بیچاری کرے تو کیا کرے۔ مظلوم اگر کائنات میں سب سے زیادہ ہے تو عورت ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ کسی دن مسلمان سے گفتگو ہوگی عورت کا مقام اور مرتبہ۔ واقعاً ہم لوگوں نے عورت کا مقام اور مرتبہ سمجھا ہی نہیں۔ میرا موضوع ابھی کا نہیں ہے، ورنہ میں بیان کرتا کہ عورت اسلام کی نظر میں کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آج عورت کو یہود و نصارہ کی طرح جن لوگوں نے، بلکہ مسلمانوں نے جو پست کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ اس لیے کہ جس انداز میں اللہ کے رسول نے ایک عورت کو عطا کیا تھا اس انداز میں مسلمانوں نے لیا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں ہر مذہب کا انسان عورت کے سلسلے میں مسلمان سے گفتگو کرتا ہے، مسلمان لاجواب ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بڑے زور و شور سے اٹھا جسے آپ سب نے سنا، طلاق 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 کی گفتگو۔ ٹی وی پہ نہ جانے کیسے کیسے مولوی اور عالم آیا کرتے تھے، جواب نہیں دے پاتے تھے۔ اچھا وہ لوگ بھی منتخب اس کو کرتے ہیں کہ جو جواب نہ دے سکے۔ اتفاق سے ایک مقام پہ مجھ سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں۔
میں نے کہا جناب علی ہر مذہب کے اپنے نظریات اور خیالات ہوتے ہیں، میں کسی پہ طنز کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جن کے یہ نظریے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ واقعاً طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتا ہے؟ سامنے والے نے کہا ہاں ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اگر غصے کی بھی حالت میں کیفیت میں سامنے والا یہ کہہ دے اپنی بیوی سے طلاق 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 تو طلاق ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا جناب علی ذرا آپ یہ بتا دیجئے سم سم دروازہ کھل کہنے سے دروازہ کھلتا تھا یا نہیں؟ کہا جی ہاں تاریخ تو یہی بتاتی ہے، قصہ اور داستان تو یہی بتاتا ہے کہ جب علی بابا کہتے تھے سم سم دروازہ کھل تو کھل جایا کرتا تھا، جب کہتے تھے سم سم دروازہ بند ہو جا تو بند ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا جناب علی اگر طلاق طلاق کہنے سے آپ کے اسلام کی بنیاد پہ طلاق ہو جاتا ہے تو نکاح نکاح کہنے سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی طلاق 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 1 2 3 جتنے بھی ہوں اگر کہنے سے آپ کے نزدیک طلاق ہو گیا تو پھر نکاح 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 کہنے سے نکاح ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اگر محمد مصطفیٰ سے نکاح اور طلاق کی بحث لیتی دنیا تو آج اس ذلت کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم نے جہاں جہاں رسول پاک کا دامن چھوڑا ذلت اٹھائی، رسوا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ چیزیں دی ہیں جو اس کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ خدا کی ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول دے دے اسے لے لو۔ یہ ایسا ہے کہ بطن مادر میں بھی تسبیح پروردگار کیا کرتا تھا۔ علماء اسلام کی سیرت النبی سے متعلق جتنی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ بطن مادر میں بھی تسبیح پروردگار کیا کرتے تھے، اور علماء اسلام تحریر فرماتے ہیں کہ آج بھی میرا رسول اپنی قبر کے اندر ذکر پروردگار کرتا ہے، جو پیدا ہونے سے پہلے اور وفات پانے کے بعد بھی عبادت پروردگار نہ چھوڑے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو لینا ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، ورنہ شدید عذاب ہمارا مقدر بنے گا۔ اور شدید عذاب کی کیفیت کسی حد تک آپ کے سامنے روشن ہو گئی کہ جب ہم اس آگ کو جو گھر میں روشن ہوتی ہے تحمل نہیں کر پاتے تو سورج تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں، اور جہنم کے آگ کے شعلے سورج سے بھی زیادہ گرم ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی گرمی پائی جاتی ہے وہ ایک ذرہ ہے جہنم کی گرمی کے مقابل میں۔ ایک انسان اس کے پورے جسم کے اندر ایک ذرہ نکال لیجیے، اس ذرے کی ایک انسان کے مقابل میں اہمیت کیا ہے؟ جہنم کی پوری گرمی کے مقابل میں ایک ذرہ نکالیے، اس ذرے کو سورج کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے ہر چیز کو لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی دی ہوئی چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ میں نے کل مجلس میں ذکر کیا تھا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول سے لیا ہوا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہماری مجلسیں بھی۔ اسی لیے ہمارے علماء اور ہمارے فقہاء جب کبھی ذکر امام کی بات آتی ہے، مجلس امام کی بات ہوتی ہے اور ماتم امام کی بات ہوتی ہے تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے رونے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو رسول پاک کے رونے کا انداز تھا۔ ہمارے گریہ و بکا اسی جیسے ہوں جیسے اللہ کے رسول کے تھے، اسی انداز میں ہوں، اس انداز میں اللہ کے رسول کے تھے، اسی معرفت کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ ہو جس یقین اور معرفت کے ساتھ اللہ کے رسول کے تھے۔ ہم
مانتے ہیں کہ رسول اور رسول کے بعد جو رسول جیسے ہیں ان سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں، تو پھر جب رسول اور رسول جیسے جو ہیں ان سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں، تو ہمیں عزاداری ان سے لینا ہے، ہمیں مجلس ان سے لینا ہے، ہمیں ماتم ان سے لینا ہے، ہمیں شاعر الہیہ ان سے لینا ہے۔ بس اشارہ کافی ہے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو جس کی معصوم تصدیق کریں۔ رونا بھی ہم معصوم سے لیتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ روئے وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہ اور ہیں، ہم ان سے نہیں ہیں، ہم نے ان سے دین نہیں لیا، ہم نے محمد عربی سے دین لیا ہے، رسول پاک سے دین لیا ہے۔ جناب حمزہ کے سلسلے میں علماء اسلام کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں جائیے، ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ شہر کی گلی کوچے میں ہر شہید کے گھر میں آواز گریہ بلند ہے تو سر کو جھکایا، مغمون ہوئے، جناب حمزہ کے پاس آ کے خود گریہ فرمایا، اور اس انداز میں گریہ فرمایا کہ زبان پہ شکایت کے کلمات ہو گئے آ گئے، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ بس صحابیوں نے سنا، اصحاب پیمبر نے اپنے گھروں میں جانے کے بعد اپنے گھر کی عورتوں سے کہا دیکھو اللہ کے رسول کو اس بات کا قلق ہے، اللہ کے رسول کو اس بات کا صدمہ ہے، اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے کہ صحابہ کے گھر میں تو ماتم کرنے والے ان کے شہیدوں پہ ہیں، ان کی گھر کی خواتین گریہ کر رہی ہیں، لیکن میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جتنی عورتیں تھیں کثرت کے ساتھ جوک در جوک رسول پاک کے گھر میں آئیں، جناب حمزہ کے گھر میں آئیں اور دہاڑیں مار مار کے گریہ کیا، اور اس اندازے گریہ سے جو صحابہ اور صحابہ کے اہل بیت نے کیا، ان کی بیوی بچوں نے کیا، اللہ کے رسول کو سکون پہنچا۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ ہم شہیدوں کی زندگی کے قائل ہیں اور ہم ان پہ گریہ نہیں کرتے۔ کیا تم رسول پاک سے زیادہ سمجھدار ہو؟ کیا تم رسول پاک سے زیادہ پڑھے لکھے ہو؟ کیا تم رسول پاک سے بہتر دین رکھتے ہو؟ اللہ کا رسول تو اپنے چچا کی شہادت پہ گریہ کرے، اور تم رسول کی چاہنے والے، ماننے والے، دین کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والے شہیدوں کے نام پہ مذاق کر رہے ہو، تفریح کر رہے ہو۔ وقت مناسب ہے، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آج تک ہم نے واقعی اس انداز میں اللہ کے رسول کو نہیں سمجھا جس انداز میں سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھا، اور اس انداز میں اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی ہوئی دی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں لیا جس انداز میں لینا چاہیے۔ آج مسلمان یہی فیصلہ نہیں کر پایا کہ اللہ کے رسول پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے، واقعی نہیں کر پایا۔ نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں لفظ امی کے اوپر، نہ جانے کتنی کتابیں۔ میں اکثر کہتا ہوں مجلسوں میں کہ میرے بھائی، قرآن تیرے پاس پایا جاتا ہے، قرآن کریم کی جتنی آیتیں اللہ کے رسول کے کام کو بیان کر رہی ہیں اسے اٹھا کے دیکھ لے کہ اللہ کے رسول کس لیے آئے، کس کام کے لیے اور کیا کیا انہوں نے، اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں لفظ امی کے کیا ماننا ہے، اللہ کے رسول پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے، قرآن سے معلوم ہو جائے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہے نا، قرآن کریم میں ہے نا، میں ہٹ کے تو نہیں بول رہا ہوں، ممکن ہے انسان زبر دیر میں فرق ہو جائے لیکن آیت میں فرق نہیں ہوگا، آیت قرآن کی ہے۔ پاک و پاک ہے، پاکیزہ ہے وہ ذات جسے اللہ کہتے ہیں، پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے، بے عیب ہے، جس نے ام القریٰ کے درمیان ایک کو نبی بنایا جو انہی میں سے تھا۔ مسلمانوں نے کیا ترجمہ کیا؟ جاہلوں کے درمیان ایک کو نبی بنایا جو انہی میں سے تھا۔ کام کیا تھا؟ کتاب کی تلاوت کرتا تھا۔ بھائی کتاب سے جاہل کے کیا رہے ہوتا ہے نا،
اس سے کیا رشتہ؟ کئی دنیا میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب کتاب بہت اچھی طریقے سے پڑھاتے ہیں لیکن جاہل ہے. وہ پروفیسر صاحب میتھ میں تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم اتنے وارد ہیں، اتنے ماہر ہیں، اتنی اچھی صلاحیت کے مالک ہیں کہ کتاب کو دیکھتے ہی نہیں. کتاب بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جہاں غلطی کرتے ہیں وہی ٹوک دیتے ہیں. بہت اچھی کتاب پڑھاتے لیکن جاہل. مانیں گے آپ حضرات؟ صلوات بھیجیے محمد وآلہ محمد. آپ اتنے مومنین کے درمیان میں سوال کرتا ہوں کہ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے استاد کو بچپن میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے پھر اس نے آپ کو پڑھایا ہے؟ اور کتنے ایسے ہیں جو اپنے استاد کو جاہل کہتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا آپ حضرت کا؟ اس کی تعلیم کے اندازے سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کے پڑھانے کے اندازے سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت کیا اور کتنی ہے. یہی ہے نا؟ عام گفتگو کر رہا ہوں، بہت سخت گفتگو نہیں ہے. ہمارے گھر کے بچے اتنی عقل رکھتے ہیں کہ جس استاد کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے، گھر میں جب اس سے پڑھ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں بابا استاد بہت اچھے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں. کتاب کو دیکھا ہی نہیں، پڑھ میں رہا تھا، جہاں جہاں غلطی کر رہا تھا وہاں وہاں وہ ٹوک رہے تھے، بن دیکھے پڑھا رہے تھے. ارے جو بن دیکھے کتاب کو پڑھا دے وہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں. اور جس محمد کے قلب پہ قرآن کتاب کو نازل کر دے وہ عالم نہیں. صلوات محمد وآل محمد. شادیوں میں آپ حضرات جاتے ہیں، ہم لوگ بھی جاتے ہیں. بات آ گئی تو اب کہتا چلو تھوڑا موضوع سے ہٹ کے. بات رسول کی ہے. سونے کا پہاڑ ہے، جس طرف سے بھی چھوؤ گے سونا ہی نظر آئے گا، جدھر سے بھی ہاتھ میں لوگے سونا ہی ہاتھ آئے گا. یہ شانی ایسی ہے، ذاتی ایسی ہے، جہاں سے بھی مجلس کو گھما دیجئے سونا ہاتھ آئے گا. اور یہ وہ والا سونا نہیں جو بازاروں میں بھی جاتا ہے، یہ وہ سونا جو خدا کا سونا ہے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد. تو ہمارے یہاں دستور کیا ہے؟ اگر پڑھانے والا کتاب کو اس انداز میں پڑھاتا ہے جس انداز میں کتاب میں عبارتیں ہیں، تو جیسی کتاب ہے اگر اسی انداز میں جیسی اس کی عبارتیں ہیں، جیسے اس میں علم محفوظ ہے، اس کو اسی انداز میں پڑھا دے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پڑھانے والا عالم ہے. کتاب پہ اگر اسے عبور ہے تو اس کتاب کا عالم ہے. شادیوں میں ہم آپ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور ایک وہ نہیں آتا جس پہ نکاح کا دار و مدار ہے، مولانا صاحب یا قاری صاحب حافظ جی. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ملکوں میں، اکثر ایسا ہوتا ہے. ٹائم کی پابندی بہت کم لوگ کرتے ہیں. شادی میں نظر دوڑائی تو الحمدللہ پورا پنڈال بھرا ہوا ہے، میرج ہال بھرا ہوا ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے. جناب علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر وہ لڑکا ہے، وہ لڑکی اندر ہے، یہ سب لوگ آ گئے، ابھی تک نکاح نہیں. جناب علی عالم نہیں آیا. ارے یہ آ رہے ہیں، دیکھیے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پی جی آئی میں ہیڈ ہیں، ہیڈ. نہیں یہ عالم نہیں ہے. اچھا وہ انجینئر صاحب آ رہے ہیں، ارے وہ وائس چانسلر ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے، وہ فلاں یونیورسٹی. نہیں وہ عالم نہیں ہے. یہی ہے نا؟ تھوڑی دیر بعد ایک ٹوپی شیروانی ہے ہمارے جیسے کپڑے میں ایک آدمی آیا. ہاں یہ کون؟ ہاں آگے عالم صاحب، آگے عالم صاحب آگے. اتنے پڑھے لکھے لوگ عالم نہیں ہے. یہ بیچارہ ٹوپی شیروانی میں امامہ قبے میں آگے عالم ہے. کیوں؟ کہا اس کو قرآن کا علم ہے، اس کو حدیث کا علم ہے، یہ عقد پڑھائے گا.
پھر کہہ دو اس بات پہ کہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ اس کتاب کو کہتے ہیں جو لوح محفوظ پہ محفوظ تھی اور محفوظ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جسے علماء اسلام نے لکھا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا رسول پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کا رسول اس کتاب کو لوح محفوظ میں زمین پہ بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ حدیث کیا ہے جس کا یہ عالم ہے؟ کہ حدیث اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ارشاد جو گفتگو کی ہے اسے حدیث رسول کہتے ہیں، جو بات کی ہے اسے حدیث رسول کہتے ہیں۔ تو وہ کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، 2 جلدوں کے درمیان ہمارے درمیان ہے، اسے کاملاً یہ مولوی سمجھتا ہے، کاملاً اس کا علم رکھتا ہے، اس کی حقیقت کا علم ہے؟ کام نہیں۔ اگر اس کی حقیقت کا علم ہوتا تو حروف مقطعات کے معنی یہ بتا دیتا۔ جب اس سے حروف مقطعات کے معنی پوچھئے تو یہ تو کہہ دیتا ہے اس کا علم تو اللہ پاک کے پاس ہے، میرے پاس ہے نہیں۔ تو جو قرآن کے کل کو نہ سمجھے بلکہ جز کو جانے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ 2 جلدوں کے اندر پایا جانے والا قرآن اسے عالم بنا دیتا ہے اور وہ عالم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک جو حضور پاک کے دہن پاک سے نکلی ہیں، چاہے صحیح اس تک پہنچی ہوں اور چاہے نہ پہنچی ہوں، لیکن چند حدیثیں یاد ہو گئی، نکاح کے صیغے یاد ہو گئے، قرآن کی آیتیں یاد ہو گئی، تو یہ عالم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث رسول کا علم رکھتا ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ایک آدمی ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد کر کے پڑھ دے تو عالم کہلائے۔ ایک آدمی ہمارے اور آپ کے درمیان جس کی ابتدا بھی نجس، جس کی انتہا بھی نجس، وہ قرآن کریم جو 2 جلدوں کے درمیان ہے اسے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے یاد کر کے ہمارے درمیان آ جائے تو عالم ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کا پڑھنے والا عالم کہلائے، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہو وہ جاہل کہلائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سوچ کے کیا آیا تھا، ارادہ پڑھنے کا کیا تھا، ماحول کیسا بن گیا۔ بہرحال حق ہے، چاہے اس کو جب پڑھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول عالم تھے، جاہل نہیں تھے۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی سے پڑھا نہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کے آتا ہے۔ اگر ہم جاہلوں کے درمیان کا رسول ہوتا، ہماری آغوش کا پروردہ ہوتا اور ہم جیسے جسموں کا مالک ہوتا تو پھر ہمارے جیسا ہوتا، اس کو پڑھنے کی ضرورت پڑتی۔ اے نور الہی، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ یہ نور الہی ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان کے جسم کا سایہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، احسان ہے محمد عربی کا اور اس کے رب کا، جسے اللہ کہتے ہیں، کہ اس نے تمہارے درمیان اسے پیدا کر دیا، ورنہ کہاں تم اور کہاں وہ۔ صلوات بر محمد۔ یہ کرم ہے خدا کا، یہ عطا ہے اس کی کہ ہماری شکل و صورت سے تھوڑا ہٹا کے ہمارے جیسا حیولہ اور جسم کے مالک ایک انسان کو ہمارے درمیان بھیج دیا، تاکہ ہم انسیت پیدا کر سکیں، تاکہ ہم قریب ہو سکیں، تاکہ ہم ڈرے نہ، تاکہ ہم گھبرائیں نہ، تاکہ ہم اس سے بھاگیں نہ، بلکہ انسان کے قریب آسانی سے آ جاتا ہے، جس طرح جانور کے قریب آسانی سے چلے جاتے ہیں۔
صنف صنف کی طرف فطرتاً جھکتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے بشری شکل میں اس لیے بھیج دیا تاکہ ہم اور آپ قریب ہو سکیں، اللہ کے رسول سے دور نہ رہیں، اللہ کے رسول سے بھاگیں نہ۔ اگر اللہ کے رسول ملک بنا کے بھیج دیا جاتا، فرشتہ بنا کے بھیج دیا جاتا، جبریل امین کی طرح نورانی مخلوق بنا کے بھیج دی جاتی، تو پھر اس طرح جبریل آئے لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو بھی کوئی نہ دیکھتا، اور جب نہ دیکھتا تو کیسے وہ چیزیں جو اللہ کا رسول دینا چاہتا ہے یہ بندہ لیتا؟ بندہ کو لینا ہے، اللہ کے رسول کو دینا ہے، اور دینے اور لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے پاس ہاتھ ہو۔ اللہ کے پاس ہاتھ تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں کو محمد کا ہاتھ بنا دیا، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا۔ اب کنکر تم پھینکو گے مگر تمہارے نہیں، میرے ہوں گے۔ اور اس شکل میں اللہ کے رسول نے دنیا میں قدم رکھ کے ہم سب کی ہدایت کے لیے بشری زندگی میں دین حنیف کو ہم تک پہنچا دیا، اور بتا دیا کہ ہماری ذات کو اپنی ذات پہ کبھی مت ملانا۔ جب جب تم اپنے جیسا ہم کو تصور کرو گے تب تب ٹھوکر کھا جاؤ گے، تب تک گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ تم حضرت آدم کے صدقے میں پیدا ہوئے، حضرت آدم ہمارے صدقے میں پیدا ہوئے۔ صلوات بھائی محمد وآل محمد۔ مولا کے چاہنے اور ماننے والوں، ماہ مبارک محرم جس کی برکتوں سے ہم سب اپنے قلب کو منور کر رہے ہیں اور دین کی اصلاح کر رہے ہیں، واقعاً جس اعتبار سے بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کی مجلس امام حسین علیہ السلام پہ اپنے گھروں کو خدا حافظ کہہ کے فرش پہ آ جاتے ہیں۔ کتنے عظیم ہیں شاید آپ نے کبھی احساس نہیں کیا۔ آپ کتنے عظیم ہیں آپ نے کبھی احساس نہیں کیا۔ ہم کتنے عظیم ہیں واقعی احساس نہیں کیا، اور ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو بتایا جائے، احساس کرایا جائے کہ ہم کتنے عظیم ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شعبے سے کچھ صاحبان نام لوگ اگر ہمارے قریب آ جاتے ہیں تو ان کی تصویریں ہم دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اگر ایک انعام بھی انہوں نے گلے میں ڈال دیا تو اس کی تصویریں ہم اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں۔ کسی منتری کے پاس، کسی صدر کے پاس، کسی ملک کی کسی اہم شخص کے پاس اگر ہم پہنچ گئے، مل لیے، گفتگو ہو گئی، تو ہم پوری زندگی اسے یاد کرتے ہیں۔ ہم جس شعبے میں رہتے ہیں اس شعبے میں جب ریٹائر ہوتے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا آفیسر ہمیں انعام اپنے ہاتھوں سے دے دیتا ہے تو پھر اس کو ہم اپنے گھروں میں لا کے سجا لیتے ہیں۔ وہ یادگار لمحے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میری زندگی کے حسین ترین لمحوں میں سے یہ ایک لمحہ ہے جب یہ منتری، یہ آفیسر اور یہ میرے قریب تھا، مجھے انعام دے رہا تھا اور میں اس کے قریب تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جب کبھی کوئی انسان دنیاوی نقطۂ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں کہ کسی عظیم انسان کے پہلو میں چند لمحے بیٹھ جاتا ہے تو اس چند لمحے کو سب سے عظیم لمحہ شمار کرتا ہے، سب سے عظیم لمحہ جانتا ہے۔ آج آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں کوئی منتری نہیں ہے، کوئی ایم پی اور ایم ایل اے اور کسی شعبے کا بہت اعلیٰ افسر نہیں ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے جس کی تعظیم کو رسول اٹھا کرتے تھے، فاطمۃ الزہرا۔ جو فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں بیٹھے اس سے عظیم کون ہو سکتا ہے، اس سے محترم کون ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی کے سب سے حسین دو ہی لمحے ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا سے قریب ہوتے ہیں، خدا کے حضور میں ہوتے ہیں، اور جب مجلس اور محفلوں میں آتے ہیں تو رسول خدا اور ان کی بیٹی سے قریب ہوتے ہیں۔ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، رسول کی بیٹی ہندوستان میں آ جاتی ہے۔ میرے لال کا غم منانے والوں، میں تمہارے گھر میں آ رہی ہوں، دیکھو
مجھے پتا ہے تم میرے لال کا غم سال بھر مناتے ہو، لیکن محرم میں خصوصی انتظام کرتے ہو۔ رسول کی بیٹی عزاداروں کے گھر میں آ جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے عزادار کہ رسول کی بیٹی جنت کے جوانوں کی سرداروں کی معالی مرتضیٰ کا تحفہ جو قرار پائے، وہ فاطمہ ہم جیسے غریبوں کے گھر میں آئے، ہمارے فرش عزا پہ آئے۔ مولا کے چاہنے والوں، رسول کی بیٹی آئی ہے، اس کے رومال کو خالی مت جانے دینا۔ حسین ماں کی قبر سے رخصت ہو کے، بھائی کی لہر سے رخصت ہو کے، نانا کو الوداع کہہ کے اب مدینہ سے نکلے ہیں۔ کیفیت یہ ہے، شان یہ ہے کہ اہل مدینہ قریب آئے اور ایک مرتبہ کسی کی آواز آئی، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محلے سے نکل جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ہر آنے والے نے جیسی یہ آواز سنی، اس آواز میں کچھ ایسی دھمک تھی کہ ہر ایک نے سر کو جھکایا، محلے بنی ہاشم سے دور چلے گئے۔ کیوں؟ علی کی بیٹی زینب سوار ہونے جا رہی ہے، رسول پاک کے اہل حرم سوار ہونے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو سوار کیا، بڑے ادب اور احترام سے سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد سب کو خدا حافظ کہا، اور خدا حافظ کہہ کے ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی، اے فرزند رسول حسین ذرا ٹھہر جائیے، آپ کی بیٹی سغرا پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بیٹی کا نام سنا، قریب پہنچے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بہن کے سینے سے جدا نہیں ہو رہا ہے۔ ماں نے چاہا جدا کرے لیکن بچہ جدا نہیں ہوا۔ زینب جیسی پھوپھی آگے بڑھی، میرے لال میری آغوش میں آ جا، بچہ جدا نہیں ہوا، اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اپنی بہن کو بہت چاہتا ہے۔ اے بھائیو، تمہاری بہنیں سلامت رہے۔ زینب کی نور نظر، ارے وہ بچی جو امام حسین کی نگاہوں میں شبیہ فاطمۃ الزہرا تھی، جسے سغرا کہتے ہیں، وہ کھڑی ہے، ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ امام حسین جس کا بچہ ہے وہ ہاتھوں کو بڑھا کے آواز دے رہا، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ نہ جانے بہن کی آغوش میں کیا تھا کہ بچہ بہن کی آغوش کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ امام وقت تھے، شہداء کربلا میں علی اصغر کا بھی نام ہے، بغیر علی اصغر کے کربلا کامل ہونے والا نہیں۔ قریب آئے، بچے کے کان میں کچھ کہا، بس مقتل کہتا ہے کہ ادھر امام حسین نے چھوٹے سے بچے کے کان میں کچھ کہا جو ابھی 14 دن کا ہے، ابھی 6 ماہ کا نہیں ہوا، ابھی بہت چھوٹا ہے۔ ادھر کہنا تھا بچہ بہن کی آغوش سے باپ کی گود میں آ گیا۔ میں نے مقتل کو تلاشا، میں نے تاریخ کا رخ دیکھا، آخر وہ کون سا جملہ تھا جو امام حسین نے اس بچے کی کان میں کہا اور بچہ باپ کی آغوش میں آ گیا۔ روایت کہتی ہے فرزند رسول حسین نے بس اتنا ہی تو کہا تھا، علی اصغر کربلا نہیں جاؤ گے، ارے محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے۔ شہادت کی خوشخبری ملی، بہن کی آغوش سے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ معبود تجھے تیری عظمت کا، میں تحریر کی مظلومیت اور معصومیت کا واسطہ، ہم سب کی تیری بارگاہ مقدس میں اول اور آخر دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔
میرا صبر جو تیر کھائے گا میری گودی میں مسکرائے گا میرا صبر جو تیر کھائے گا میری گودی میں مسکرائے گا دیکھنے میرے خون سے جو ہم کر کو بلا میں آ جانا موتی میل کہتے تھے سرور ہم کر کو بلا میں آ جانا مجھ کو جب بھی پیاس لگتی تھی تم ہی پانی پلایا کرتی تھی مجھ کو جب بھی پیاس لگتی تھی تم ہی پانی پلایا کرتی تھی کون کھائے گا ترس مجھ پر ہم کر کو بلا میں آ جانا کہتے تھے سرور ہم کر کو بلا میں آ جانا کون سینے سے اب سنائے گا کون باہوں میں اب چھپائے گا کون سینے سے اب سنائے گا کون باہوں میں اب چھپائے گا کون ہے اپنا مونی سویا مگر کو بلا میں آ جانا میت پہ کہتے تھے سرور مگر کو بلا میں آ جانا لاش پہ لاش میں اٹھاؤں گا زخم پر زخم ہائے کھاؤں گا لاش پر لاش میں اٹھاؤں گا زخم پر زخم ہائے کھاؤں گا پھر بھی شکوانہ آئے گا لب پر ہم کر کو بلا میں آ جانا میت پہ کہتے تھے سرور ہم کر کو بلا میں آ جانا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے کے دل زوار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا لاشیں پیش ہے کہ زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ لاشیں پیش ہے کہ زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم
ये तुम्हारा मौला भूले ना ज़माना, हर घर सजाए ये तुम्हारा ज़माना। जो तुम्हारा जारी रहेगा, सो तुम्हारा जारी रहेगा। मातम ये सारे संसार में होगा होगा। मजलूम का मातम है कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है कम ना होगा। ज़हूरे मेहदी जिस रोज होगा, मंजर वो कितना पुरसोज होगा। ज़हूरे मेहदी जिस रोज होगा, मंजर वो कितना पुरसोज होगा। मिंबर पे होगा बारिश हमारा, मिंबर पे होगा बारिश हमारा। मातम फिर उनकी सरकार में होगा होगा। मजलूम का मातम है कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है कम ना होगा। अजल ठहर जा खुदा के लिए, मेरा अकबर है नौजवान अभी। अजल ठहर जा खुदा के लिए, मेरा अकबर है नौजवान अभी। बोली लैला उजड़ गए दुनिया, और बाकी है दास्तान अभी। अजल ठहर जा खुदा के लिए, मेरा अकबर है नौजवान अभी। तमन्ना के बांध दे सेरा, घर में लाते मैं चांद से दुल्हन। तमन्ना के बांध दे सेरा, घर में लाते मैं चांद से दुल्हन। क्या खबर थे निकल न पाएंगे दिल के अरमान मेरी जान अभी। अजल ठहर जा खुदा के लिए, मेरा अकबर है नौजवान अभी। मैं असगर का ये इशारा था, मैं भी दो दिन का भूखा प्यासा हूँ। मैं असगर का ये इशारा था, मैं भी दो दिन का भूखा प्यासा हूँ। हर यकीन हो न देख लो आकर, मेरी सूखी हुई ज़बान
लगती आती थी लैला शेरों के कहते थे याद अकबर की जब भी आती थी लैला शेरों के कहती थी ऐसा लगता है तेरा है कहीं मेरा कड़ियल जवान अरे जल है जा खुदा के लिए मेरा अकबर है नौजवान अभी